اور آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والے رویے، یہاں پر دی جانے والی لگائی جانے والی سیاسی آزادیوں پہ قدغن، مردم شماری، حلقہ بندی، ووٹر لسٹ، نوکریوں، شناخت، پہچان، عزت نفس، یہ سب زد میں رہی ہے۔ گو کہ یہ داستان 50 سال پرانی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے، جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کی خاطر ہجرت کی، ان کی اولاد خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا، ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا، جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کی جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے، یہاں پر آئے ہیں، اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں
آج قوم کو مل رہا ہوگا. اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے, اس کی آواز کو دبانے والے, سازشیں کرنے والے, قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی. میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جد و جہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں. اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا, اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے. بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا, اور پاکستان بچائیں گے, اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں, یہاں پر موجود خالد مقبول صدیقی بھائی, ان کے رفقا, فاروق ستار بھائی, ان کے رفقا, تمام کارکنوں کو, تمام ذمہ داروں کو, جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے, سب کو السلام علیکم. آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا. کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں, جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں, سوچ نہیں تھی, ہم نے وہ کام کر کے دکھائے. 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MQM چھوڑ کر گیا. رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, پاکستان کا سینیٹر تھا. الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں, کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا. جو کچھ بٹتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز. کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. اکتوبر 2013 کو انیس کام خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے. 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان, کوئی آواز, کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس کام خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں, اور ہم نے جو کچھ کہا ہے, جو بغاوت کی ہے, وہ ببانگ دہل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات, جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی, ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا, میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا, شودا قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں. پاکستان کی فوج نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو, بہنوں کو بٹھا کر, کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شودا قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو
ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے, اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے, رینجرز آ جائے, پولیس لے جائے, کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو, پوری دنیا, پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے, آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں. اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا,
اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی 40 ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی، لیکن اگر آج لوگوں کے لیے اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کراچی کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے نہیں، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے، پال سکتا ہے. IMF اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں، آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے، آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے. اس کی آپ یاری کیجئے، دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں، NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں، PFC ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا، سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے، لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے، معافی دی جائے، ان کو معاف کیا جائے. آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے. آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں. بڑے بڑے نام، بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے، ان کا حصہ ہے اس امن میں. آج بھی جو لوگ، جن کی مائیں، جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے، ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے. جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر، ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے. کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چھپا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے، اس کو نکالا جائے. اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر، میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں، ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. آپ شاید سوال کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں، آپ کو جواب دے دوں. بہت سارے سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے؟ تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے. آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا، تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری. تو ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شہر، جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں،
سندھی بستے ہیں، بلوچ بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں، ہزارے بال بستے ہیں. اگر یہ شہر، اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا، پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے، انگیج کراتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے، اورنگی کا مہاجر ہے، کورنگی کا مہاجر ہے، ملیر کا مہاجر ہے، فیڈل بیریا، عزیز آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کا مہاجر ہے، تو اس پنڈال میں سہراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں بلیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان، ایک جان ہے، اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شہر کی بقا کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے. اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. باقی میں اذان کے بعد تھوڑی دیر نماز کا تو وقت ہے نا. اچھا جی، ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین، اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں. میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، وسیم حسین بھائی کے ساتھ. میڈیا کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023. یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے. یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج
پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس مرکز میں جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم کراچی اور ایم کیو ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے، کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا عمل بتائے گا۔ ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا، ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا۔ آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک متحد، منظم، متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے، مستقبل میں ماضی سے نکالنا۔ ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا، پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے۔ پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی، کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں۔ تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں۔
کراچی میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی تھی، ماضی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تھیں اور غلط فہمیاں تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی میں ایک نظریاتی سیاسی اتحاد بن جاتا تو شاید آج صورتحال مختلف ہو جاتی، ایسی ایم کیو ایم بنانی ہے جو ماضی کی چھاپ سے نکل کر مستقبل کی طرف جائے، یہ کہنا تھا فاروق ستار کا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے باہر کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے عملی میدان کی کیا صورتحال ہے، ماضی کا ہمیں جواب نہیں دینا، آج کے بعد ہمارا عمل بتائے گا ہم کیوں متحد ہوئے ہیں۔ تو 3 دھڑے جو تقسیم ہو چکے تھے ایم کیو ایم کے، آج وہ متحد ہو گئے ہیں، اور فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی کا ہمیں جواب نہیں دینا، آج کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم ایک ساتھ کیوں ہوئے ہیں۔ کراچی کے باہر کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عملی میدان کی اس وقت کیا صورتحال ہے، ایسی ایم کیو ایم بنانی ہے جو ماضی کی چھاپ سے نکل کر مستقبل کی طرف جائے گی۔ فاروق ستار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے تمام تحفظات ایک طرف رکھ کر منظم مستقبل کا فیصلہ کیا ہے۔ آج پورے پاکستان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ کراچی کا مخصوص کردار رہا ہے، کراچی منی پاکستان ہے کیونکہ یہاں ہر زبان بولنے والا آباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آج دستے گرباں ہیں، ملک کو ہائی جیک کیا گیا ہے، جنیوا سے 10 ارب روپے کا تحفہ ہماری غیرت پر ایک اور سوال آ گیا ہے۔ فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا کہ پڑھے لکھے کراچی کو موقع دیا جائے تو 10 ارب ڈالر تنہا کراچی کما کر بھی دے سکتا ہے۔ فاروق ستار کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ آج کا دن جبکہ تمام دھڑے جو کہ تقسیم ہو چکے تھے، 3 حصوں میں یہ دھڑے تقسیم ہوئے تھے، ایم کیو ایم کے آج متحد ہو گئے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج کا دن پاکستان اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے اہمیت کا حامل دن ہے، آج کا دن پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں بھی اہم دن ہے، آج کا دن سیاسی خود مختاری اور مستقبل کے سیاسی معاملات پر بھی کافی اہم ہے۔ فاروق ستار کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ مصطفیٰ کمال اس سے پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یعنی تمام لوگ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں کام کریں گے، یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کراچی شہر میں ہر صوبے کے لوگ بستے ہیں، اگر برا ہوگا تو سب کے ساتھ برا ہوگا، ہم کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے، یہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن ہے تو ان نوجوانوں کی وجہ سے ہے جن پر جھوٹے مقدمات ہیں، ان کو ایک بار معاف کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج ہم نے اپنی ذات سے باہر نکل کر وہ کر دکھایا ہے، مصطفیٰ کمال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جبکہ خالد مقبول صدیقی نے بھی پریس کانفرنس میں حصہ ڈالا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مہاجر قوم مینڈیٹ تقسیم کرنے والوں کو آج مایوسی ہوئی ہوگی، اس قومی جدوجہد میں آج سب مل کر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان بنایا تھا اور ہم پاکستان کو بچائیں گے بھی، پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ قوم میں مایوسی پیدا کرنے والے آج خود مایوس ہو گئے ہیں، پاکستان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے، خوشی ہے کہ آج سب کی کوششیں رنگ لائی ہیں، ہم سب متحد ہو گئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تمام وہ جو تنقید تھی وہ اب نہیں کی جاتی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ خوشی ہے کہ آج سب کی کوششیں اب رنگ لے آئی ہیں۔ اس وقت فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کمال بھائی بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی، اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی، مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا، مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے۔ 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے؟ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے، فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے۔ جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی، ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں، پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں، کم از کم یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں۔ اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے، پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے، پولرائزیشن، سیاسی کشیدگی، اقتدار اقتدار اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور 10 ارب ڈالر کا قرضہ
جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا، یہ پاکستان کا مقدر ہے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو، ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو. قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، جو میری وہی سزا جو چور کی سزا. تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی، میرے اجداد کی قربانیوں کا. اچھا یہ گاڑیاں ہٹوا دیں بھائی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ بی پی آر 664، بی ڈی ٹی 841، بی ایچ این 370. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ساتھی کو آج جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اگر دل پکڑ لیا اپنا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے. یہ گاڑیاں براہ کرم راستے میں اس کو ہٹا دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز، دیکھیں معاشی بحران، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل، اور کراچی حیدرآباد نہیں، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کی بھی کیا حالات ہیں. 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں، ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے، اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی، خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے. تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے، جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں، شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے، ہماری نظریں اس سے آگے ہیں. ہم کراچی کے انتشار، تقسیم، اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی چھوڑیں، کسی اور نے ہمارا خلا پر کر دیا. کراچی کا خلا پر نہیں ہوا، سیاسی خلا پر نہیں ہوا. اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے، اپنی یونٹی سے، اپنے متحد، منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا، ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی، ایسے الزامات، آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا، صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا. ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی، جو ہم پہ چھاپ لگی تھی، وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز، زیرو ٹالرنس فار وائلنس، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی، زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ، جہاں ہمیں معاونت چاہیے، فیسیلیٹیشن چاہیے، سہولت چاہیے، وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے، کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا کے پی کے میں، بنوں میں کیا ہوا، آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے، اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال، یہ جو لبرل، جو یہ سیکولر، یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی، نوجوان، اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی، دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم، متحد اور متحرک ہونے دے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے، بلدیاتی وسائل، اور اختیارات ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے.
یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140A کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی, وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140A کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا, 20,000 کا, 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ, اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم 4تھے, 5ویں, 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN, پیپلز پارٹی, PTI. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں, لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو, بے روزگاری کو. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران, وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا ہے. قطاریں دیکھے کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جاں بحق ہوا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی, تم اپنے ہاریوں, کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے بیٹھیں. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا. سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں, سرفراز دھوکہ کھاتا ہے. سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہے, کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے, اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ دیکھیں سب کریں گے, مشکل ہو جائیں گے. جی ایسن بتائیں. جی ایسن بتائیں. خالد بھائی, سوال ہے کہ آج 22 اگست کے بعد آپ سب احتجاج کریں گے. 22 اگست کو جو وجہ بنی تھی یقیناً وہ بڑی فیکٹر ہے, اور شہر میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے حوالے سے چوکنگ بھی کی جا رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیکٹر بھی آن ہے. اگر اس کے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, آج آپ ان کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے, اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجئے کہ گورنر سندھ ہمارے نومنی ہیں, لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے, اور اسی لیے MQM اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے ہیں, اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا,
اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, بس یہ ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 23 اگست 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا ہے اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود. اور ہاں, ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو ایم کیو ایم کو ہرایا گیا ہے, اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے. ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے, اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے, کراچی کی انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک چیز آپ جو دیکھیں, لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا, مصطفیٰ بھائی کا, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں, اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. وہ شدید علیل ہیں, بہت بیمار ہے. اللہ تعالی ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی صدیقی صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے بھی بلدیاتی امیدوار نومینیٹ کیے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے, وہ آپ کی پارٹی میں واپس آ گئے ہیں, تو کیا فارمول طے پایا ہے؟ اب تو دونوں کے امیدوار پاکستان ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں 15 جنوری کو, تو کون کس کو سپورٹ کرے گا, کس طرح سے فارمولا طے دیکھیں, ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب, ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر کل, اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, کل الیکشن لڑ لیں گے, 14 کو 15 کو لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے, اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ سب ایم کیو ایم کے ہیں, ہم مل کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بات کریں گے جی بتائیے بھائی, یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں بھائی. جی اس بار مرجر ہوا, بڑا اچھا فیصلہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر کوئی ناراض ہو جائے گا, کیا یہ حتمی انضمام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی ہمارے ووٹ کے تقسیم ہونے کا, ہمارے تقسیم ہونے کا درد رہا ہے, لیکن کوئی ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ وعدہ اور لوگوں کو یہ نگاہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کی تجدید ہو رہی ہے, یہ بکھر نہیں رہی ہے, یہ نکھر رہی ہے, آج کا دن ثابت کر رہا ہے. بڑے فیصلے اب آپ کو نہیں کرنے چاہیے جب آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا آپ کو جو بیٹھک لگی تھی, آپ خود گئے تھے بلاول ہاؤس میں, وہاں پہ آپ کی بات نہیں مانی گئی, سب کو پتہ ہے, لیکن کیا اب مصطفیٰ کمال جیسا بڑا نام آ گیا, فاروق ستار جیسا نام آ گیا, کیا اب آپ کو بڑے ایک طرف سے ہم جب پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اتحاد نون لیگ سے, لیکن اسی پی ڈی ایم میں سب جماعتیں ہیں, ہم تو نہیں پی ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں نہیں, لیکن اتحاد تو ہے, کیا آپ کو
अगर हमारा हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद है, वो उस पर एतराज और उसके एक्सप्लेनेशन दे देना कि पीडीएम के साथ है, पहली बात। दूसरी बात है, आज बड़ा फैसला हो गया है, अब बड़े फैसले होने हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा खलजी कि आरटीएस बैठा था 2018 में आपके सामने, कमल रेड्डी आपके सामने भी बैठा था, आप लोग कुछ नहीं कर सके थे, तो क्या आप अब एक साथ होने के बाद इस तरह के आरटीएस बैठे गए और कराची में जिस तरह अगर आरटीएस बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी, आरटीएस बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी। मईशत की स्पेस खत्म हो चुकी है, जमहूरियत की स्पेस खत्म ना हो जाए। हमें एहतियात करना है इस तरह के मामला से। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। पाकिस्तान को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरा है, मंजर रिजवी मेरा नाम है, डॉक्टर साहब मैं इधर बैठा हुआ हूँ जी। डॉक्टर साहब, पहला तो ये सवाल आप सही जगह बैठे हैं। आप चारों से है कि ये खला पुर हो सकेगा, और एक साहब की बहुत शदीद कमी महसूस हो रही है, तो ये कमी जो है ये आप इस कमी को पूरा करेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ जी, तो वो आफाक अहमद साहब भी आपके साथ आ जाएंगे। ये दावत आम है, और जिसको आना है वो आएगा, दर्द लेके आएगा, और दर्द का इलाज यहीं से मिल पाएगा। खालिद भाई ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप इतने वो तो मजबूर लग रहे हैं। वफाक भी यही कर रही है आजकल, ठीक है। देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे। तजवीज़ दी है, तजवीज़ दी। वो दो बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है। वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपनों ने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी। फिर खालिद भाई, आपने आपका जिसमें माइक है वही बोल सके। खालिद भाई, आप लोग ये खुशी का लम्हा है कराची वालों के लिए और पूरे जितने शहरी इलाके के लोगों के लिए, वो इस मौके पे अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, अपने कारोबार का अपना सारा तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं। उसके लिए कोई पॉलिसी आपने अनाउंस नहीं की कि बच्चे गलियों में वारदातें हो रही हैं, क्या निज़ाम ऐसा जो है, अब आप खालिद भाई की तरफ सबकी नजरें होंगी इंसाफ के लिए, इंशाअल्लाह। तो कोई ऐसा निज़ाम जो हम महफूज होकर हमारे बच्चे घर से निकले। देखिए भाई, हम शुरू से कहते रहे हैं, जब वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करती है। हमने सही रास्ते अपनाए थे, अदालतों के पास इंसाफ मांगा। फारूक भाई के साथ जाकर मर्दमशुमारी से पहले ही आप देख लीजिएगा हमारी मर्दमशनासी और फैसला, मर्दमशुमारी से पहले कह दिया अदालतों को कि हमारे खिलाफ आपकी डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर। और अगर नहीं बात ऐवान ने सुनी और अदालतों ने सुनी तो फिर निकलिए, फिर लोग निकले हैं तो अपनी किस्मतें बदली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेरोजगारी और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपके जरिए सवाल कर रहे हैं कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है, पिंडी में पिंडी की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? क्योंकि डाकू और पुलिस दोनों यहाँ की नहीं है, तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं, पार्टनरशिप है, ये नहीं चलेगा। ये चीखें बता रही कि हम सही बैठे हैं आज। थोड़ी सी बात जो है वो ये किरण जो कह रही है भाई, ये अजीब बात है कि किसी का मैंडेट टूट रहा है और हम जो है वो हम किसी का मैंडेट तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई सियासी पार्टी हम लोग चला रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके मैंडेट को ऐसे ही रहने दें और वो आराम से इसी तरह से जो है वो जाली मैंडेट को एंजॉय करते रहें। तो इस पे उनको परेशान, अगर हमें तो पहले बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था कि हम इन तमाम इक़दाम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में सब परेशानी है पार्टियों को, और खास तौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी परेशानियों को देखकर लग रहा है कि हमारे फैसले सही हैं, सही जगह पे चोट पड़ रही है, और ये जो हनीमून पीरियड उनका चल रहा था वो खत्म होने वाला है सारा। ये सब कुछ जो होना था हो गया सारा। आप जो बात कर रहे हैं डिजिटल सेंसेस, देखें जो भी सेंसेस हो, डिजिटल हो, मैनुअल हो,
भाई लोगों को गिनना, कोई नादरा का रिकॉर्ड जाकर चेक करें कि कराची के शनाख्ती कार्ड, कराची के एड्रेस वाले कितने लोग 18 साल से बड़ी उम्र के, उसमें 2013-12 में जो रिकॉर्ड जमा हुआ है वो 1,80,00,000 लोग तो सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। सिर्फ नादरा का रिकॉर्ड निकलवा लो ना कि कराची में कितने लोगों के, कितने नौजवानों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो सिर्फ 18, भाई यहाँ तो सेंसस तो हर जो पैदा होने वाला 2 दिन का बच्चा है ना उसको भी काउंट करेंगे ना आप, सेंसस तो इसका नाम है। तो जब 18 साल के उम्र के लोगों की तादाद जो है वो 1,80,00,000 है, 2,15,00,000 वो जो उस वक्त उनकी जमा हुई थी 18 साल से कम की तो बना है। वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर कराची में आम लोगों की जो 18 साल से कम या ज्यादा है तो उनकी तादाद जो क्या होगी। तो अगर आप हमें पूरा सही गिन नहीं सकते तो आप हमसे क्या तवक्को करते हैं? ये क्या पाकिस्तान के लिए ठीक बात है या पाकिस्तान के खिलाफ बात है? फिर आप यही नौजवान परेशान होगा, यही नौजवान महरूम होगा, यही नौजवान मायूस होगा, तो ये सारे हुक्मरान और रियासत आ जाएंगे बंदूक लेकर पकड़ने, मारने, लापता करने के लिए। भाई आज आपकी पॉलिसीज की वजह से जो महरूमी पैदा हो रही है, लोग डिग्रियां हाथों में लेकर जो वो छलांगे लगाकर खुदकुशियां कर रहे हैं, कल के दहशतगर्द आप आज पैदा कर रहे हैं, इसको कोई नहीं रोकने वाला। यहां पर आपका भी कोई प्रसाद, जब यही नौजवान जिसको आप ना पीने का पानी दे रहे हैं, ना आप जॉब दे रहे हैं, ना रात में लाइट दे रहे हैं, ना सुबह गैस दे रहे हैं, वो जब जिंदगी से मायूस होकर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा, तमाम पाकिस्तान उसके ऊपर जो वो कैमरे भी लगा देंगे, रियासत भी आ जाएगी, बंदूक भी तान लेंगे, लापता भी कर लेंगे, मानो में दहशतगर्द मारा गया। आज जब आप दहशतगर्द बना रहे हैं, इस दहशतगर्द बनाने वालों को पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और वो दहशत इस मुल्क की को और जमहूरियत को, खास तौर पर इस मुल्क की जमहूरी कहलाने वाले लोगों और पार्टियों से सबसे ज्यादा खतरा है। कैसी जमहूरियत है? 18वीं तरमीम का आप बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं। 18वीं तरमीम के बाद आपने वजीर आला में के हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल पार्क के लिए ना आप उससे नीचे दे नहीं रहे कुछ। एनएफसी अवार्ड में 10,242 अरब रुपए मिले 13 सालों में। 10,000 अरब रुपए, ये सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है। 10,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है। यहाँ पर 10,000 अरब कहां गया भाई? ये किसी की जागीर के पैसे नहीं है। उस 10,000 अरब में से 70% कमाया हुआ पैसा इस कराची का है। तो मैं समझता हूं कि हमने अपनी सफ़ें बांध ली हैं, हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया है, हमने अपनी जो लोगों की सोच नहीं थी वो हमने करके दिखा दिया, आज करके दिखा दिया है। अब यहां से हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातें और ये सारी बातों का टूर्नामेंट करने के लिए सारी वेजबंदियां नहीं है। अगर हुकूक नहीं मिलेंगे, तमाम तर जिम्मेदारियां फिर जो है वो इस रियासत, इस मुल्क के चलाने वालों की होगी। और हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, किसी से लड़ाई नहीं करना चाह रहे। हमने इस शहर से वायलेंस खत्म किया है, हथियार रखवाए हैं, इस शहर को अमन का गहवारा बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई अपनी पुलिस से, कोई अपनी हुकूमत से इस पर कब्जा कर ले। पीने का पानी आता था, आज हाइड्रेंट बना दिया आपने। उसी पानी, अरबों रुपए का पानी मेरे शहर का चोरी करके मुझे ही बेचते हैं आप। आज कचरे का कारोबार चल रहा है यहाँ पर। आज यहाँ पर एक एक चीज जो है वो उसके ऊपर सिस्टम है शहर में। बिल्डिंग आप कोई बना नहीं सकते, आप जो है वो 2 नंबर बिल्डिंगें बनाए, जायज बनाने के लिए जाएंगे, अपने प्लॉट पर आप अपना कब्जा कायम नहीं रख सकते। यार ये मजाक है कोई? ये कोई कौन सा ये बनाना रिपब्लिक है? कोई कानून नहीं है। तो ये नहीं चलेगा, ये वाला ये ड्रामा नहीं चलेगा। हम इसलिए नहीं कि हमें देखो भाई, अगर सीटों की, अगर परसेंटेज की, अगर प्रोटोकॉल की जो है वो जरूरत होती है ना तो जीती भी पार्टियों में जाते। हमें हुकूक चाहिए लोगों के और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अनिल भाई ये बता दें, आप पीडीएफ का स्टार है, पीपल्स पार्टी का आपने मुआयने किए, मुसलसल आप उनसे मुलाकात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, आपके जो मुतालबात थे पीपल्स पार्टी ने नहीं माने। अब आप 15 जनवरी को वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तावक्त की हल्का बंदी और वोटर लिस्टों को शुरू नहीं कर लिया जाए। अब आप तमाम धड़े एक जगह पे जमाए और मुद्दे ढूंढ चुके, तो क्या इस इलेक्शन को रोकने के लिए कोई बड़ा तमाम धड़े जमा नहीं, तमाम ख्याल जमा है। चले तमाम तब तो आप भी धड़ा ही कहते थे। हमने कभी नहीं कहा, हम लोग कहते थे। चले करें जो नहीं कहता था नहीं। चलो नाराज नहीं ये नहीं कहते, नाराज नहीं, कर लो। फरीद भाई वो नहीं कहते थे, हम कहते थे, वो नहीं कहते थे। क्लियर करें ना बात, उसमें क्या। तो क्या
कोई बड़ा रोड शो करेगी एमकेएम? दूसरा मुस्तफा भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप 6 साल तक अपनी एक पार्टी चलाते रहे, आपने बड़ी मेहनत की, अब आपकी पार्टी रोड पे जब नजर आने लगी थी, आपने तमाम फैक्ट्रियां जला दी, किसी भी वजह से एमकेएम में शामिल आप हो रहे हैं, तो क्या आप अपने तमाम दफातर बंद कर देंगे या खुले रखेंगे? अगर दफातर बंद करने होते तो इतने सारे लोग नहीं, हम अकेले ही मैं आता फिर यहाँ पे। ये दफातर सारे और जो पहले वाले दफातर किसी और के, सब मिलकर ये सब दफातर अवाम के काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों के काम आएंगे। ये सब दफातर हमारे मुश्तरका हैं, सबके हैं, जो इनके हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारे हैं वो इनके हैं सारे, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 ये कि आपसे पूछ रहे हैं, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, जहाँ पीपुल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने शुरू से कहा है, हमने भी कहा है और बिलावल साहब भी कहते हैं कि हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं, वर्किंग रिलेशन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम वजीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना, और इसलिए गए थे कि हमारे मुतालबात सुने जाएं। जब वो तैयार हो गए हम मुतालबात सुनने को, तो हम उनको सुना रहे हैं और तवक्को रख रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो पूरा भी करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो वो भी बता रहे हैं कि फिर हम अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सियासी लोगों से बात की जा सके तो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे, और जो कि आइन और कानून में दर्ज है। ठीक है, वो भी सियासी। मैं करेंगे आप जल्दी कर ले, नमाज निकल रही है। या मुस्तफा भाई ने पहली बात तो ये कि बड़ी अहम बात की है, इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जो आप इंसाफ मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, किसी ये नहीं कहा जो आप बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए हैं, आपने देर कर दी है, आप गलत अदालत में आ गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी हमारी बात का जवाब नहीं है और हमारा केस मजबूत है, सुनने ही की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, गवर्नमेंट के पास गए, अब चले गए, और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर लाना चाह रही है, किस लिए लाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है, अगर वो समझती है कि ये उसका इख्तियार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि डिलिमिटेशन सही करे, वो कर देते हैं, तो हम तो कल भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पहले भी आपसे कहा था और मिले हैं तो मिल के ही आगे बढ़ेंगे। खदशात के जरिए उसको एड्रेस पहले से नहीं किया जाता। साहब ये फरमाइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा था, अगर आपको आवाज आ रही है तो पहले भी हमने माजी में देखा आप लोग एक तो हो गए, चले अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, क्या आप कराची का जो वोट बैंक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लंदन की जानिब से बायकॉट का ऐलान किया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन खाली होते हैं, इनका दूसरा वोटर लाते हैं। बीवी आपकी उम्र जो है ना कम है, हम पैराशूट से नहीं उतरे एमक्यूएम में। 93 में बॉयकॉट हुआ था, बता रहा हूँ, सुने सीरियस नोट को सुन तो ले आपकी बात पे जवाब दो। ये जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट हमने बॉयकॉट किया है, करके दिखाया। जब रिट थी, मुट्ठी बंद थी, एक्सपोज नहीं हुए थे, तो 93 में बॉयकॉट हुआ। और ऐसा बॉयकॉट हुआ कि उस जमाने में एमएनएस का इलेक्शन पहले होता था और 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था। तो एमएनएस के इलेक्शन में उस दिन उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई हिस्सा नहीं ले सकते, तो बॉयकॉट कर दिया एमक्यूएम ने। जहां पर 2,70,000, 2,60,000, 2,50,000 से लोग एमएनए बनते थे, वहां पर एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से 2700 वोटों से एमएनए बने। 2700। और अगले दिन अखबारों में तस्वीरें थी कि जो पोलिंग एजेंट था, खवातीन वो स्वेटर बुन रही थी, लाइनें नहीं थी वहां पर।
اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی, ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی ہماری پوری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, آؤ آ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے, آ کر پروونشل گورنمنٹ کا 2 دن کے بعد الیکشن لڑ لو. 12 گھنٹے کے نوٹس پر جہاں پر ایم این اے 2700 ووٹوں پر 70,000 ووٹوں سے ایم پی اے, اس کو کہتے ہیں بوائے کاٹ. ابھی کون سا بوائے کاٹ ہے, ابھی روزانہ آواز لگ رہی ہے. دیکھیں گون آر دا ڈیز, دیکھیے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی, گون آر دا ڈیز. آج جو ہے وہ یہ شہر 40 سالوں سے ان کے ہاتھوں میں تھا. جس کوٹا سسٹم کے نام پر پارٹی بنی ختم کرنے بھی, آج 40 سالوں پہ شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد آج وہ کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے کہ آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا. ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے, ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. ایک کال پر 5 لاکھ لوگ نوجوان سڑک پر نکلنے کے لیے تیار تھا, لیکن جو ہے وہ موصوف ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے. ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا, قائد مانا تھا. یہ قوم اگر تباہ برباد ہوگی, رات میں کچھ صبح کچھ, ایک رات میں ہم پریس کانفرنس کر کے حکومت سے باہر آئے 2008 سے 2013 تک, اور پھر صبح رات میں اسی رات میں پھر ہم ہی کھڑے ہو کر جو ہے رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. 5 دفعہ حکومت میں اندر آئے. حکومت 2013 کا جو آرڈیننس ہے, یہ جس کو آج یہ سب لوگ جو ہے پریشان ہو کر گھومنے کے اختیارات چلے گئے, یہ گئے کیسے گئے اختیارات؟ اسی جن کی آپ بوائیکاٹ کی بات کر رہی ہیں, ان کی موجودگی میں اسی حکومت میں شامل رہتے ہوئے 2013 میں یہ اختیارات اور وسائل گئے, کچھ بھی نہیں کر سکے, ایک پتھر بھی نہیں مار سکے. گون آر دا ڈیز. یہ جو آج کی نشست ہے نا, نشست, یہ نیل ان دی کافن ہے, لاسٹ نیل ان دی کافن ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے, جیسا انہوں نے کہہ دیا, وہ میں ان کے تمام, اگر ان کے آج بھی کچھ چاہنے والے لوگ ہیں, ان کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم نے اس قوم کے لیے, وہ کوئی سلمان خان نہیں ہے کہ پیچھے لگ گئے, ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا ہیرو بنایا. لیکن جب اس قوم کے نہیں ہے, ابھی آپ سے زیادہ بات ہو نہیں صاحب, جب ہم نے دیکھا ہے سب کچھ, ہم نے قربانی, یہ جو لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے کھویا کیا اس کے لیے, ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے کھویا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ تھا ان کا دیا ہوا, سب پر لات ماری ہے, اپنے اوپر داغ لگایا کہ ہم اس قوم کے غدار ہیں, خدا نخواستہ. یہ ان سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آؤ, اور آ کر واقعی اگر اس قوم کی فکر ہے, ہاتھ بٹاؤ. اور وہ ایک ایسا, اب ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ توبہ کریں, اور آج بھی جو نیک راستے پر آئیں, اپنی عاقبت ٹھیک کریں. وہ نہیں یار, آخری سوال ہے, اب تو ہو ہی گیا سب. ڈرامہ لگے گا, ڈرامہ. آج متبادل یہ ہے کہ ہماری طرح کوئی کر کے دکھا دے کہ ہم نے ایک ایسے وقت میں, جب سیاست کی جگمہ بازار میں سینٹ کی سیٹ 25 کروڑ سے 74 کروڑ پہنچ گئی, ہم نے مڈل کلاس کی ڈبل ایم اے کی بھی اسکول ٹیچر کو سینٹ میں بھیجا ہے. یہ کوئی کر کے دکھائے تو ہمارا متبادل ہو سکتا ہے. مڈل کلاس کے لوگوں کو, سندھی مڈل کلاس کے, جو کہ اپنے قبیلے کا سردار نہیں تھا, جتوایا ہے نا کئی بار یہاں سے, کوئی ہمیں لڑکانے سے جتوا سکتا ہے؟ نہیں جتوا سکتا. تو ہم کامیاب ہوں یا نہ ہو, ہمارا طرز سیاست کامیاب ہوگا تو پاکستان بچ پائے گا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت